مہر لیجئے، مہر عورت کی آزادی کا ٹوکن تھا، اس کی عزت اور اس کی آبرو کا ایک ٹوکن تھا. اس زمانے میں ابھی کسی مقرر نے بھی، بچی نے بہت اچھا کہا، اس زمانے میں لڑکی کی شادی پر اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. قبیلے کا سردار 10 عورتوں کو، اگر بیوہ ہو جاتی تو 10 عورتوں کو داخل کر لیتا. عورت پر اتنا ظلم تھا کہ وہ انٹچیبل تھی. اسلام نے اس کو آزادی دی کہ جب تک عورت کی مرضی نہ ہو نکاح پر، اس کی آزادی ہے، اس کی خوشی جو ہے وہ ٹوکن ہے، وہ مہر، لوہے کی انگوٹی ہو، چاہے چادر ہو، چاہے 10 لاکھ روپے ہو. عورت کی آزادی اتنی بڑی قیمتی تھی. لیکن بعد کے دور میں پھر ہمارے علماء نے، ہمارے مرشدوں نے، ہمارے مشائخین نے اس آزادی کو دفن کرنے کے لیے ایک سازش کہہ لیں، اس کو پیٹریارکی کہہ لیں، مردوں کی جو غلبہ ہوتا ہے نا، برہمنیت، اس کو قائم کرنے کے لیے ایک نئی چیز نکالی اور آزادی کو، مہر کی اہمیت کو دفن کیا. وہ اس طرح سے کہ شادی کا کھانا اور جہیز خوشی سے دیا جائے تو جائز ہے. علماء کی محفل میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، ہم کو حرام و حلال کا تعین کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے قرآن، اگر وہاں نہ ملے تو سنت، وہاں نہ ملے تو پھر صحابہ وغیرہ وغیرہ، یہ طریقہ کار ہے. اگر کوئی چیز قرآن میں یا سنت میں مل جائے تو پھر کسی صحابی میں اگر موجود ہے تو کوئی ضرورت نہیں، کسی تابعین، تبع تابعین کی زندگی میں مثال ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مہر ادھار کا کانسیپٹ لایا ہے، کہاں سے لایا گیا، کس نے لایا؟ اور اس مہر نے عورت کی آزادی کو دفن کر کے یہ جہیز مہارانی جودھابائی کا تھا، یہ کھانا یہ لاڈ شیو پاروتی کا تھا. لیکن ان رسموں کو کس نے اسلامائز کیا؟ ہم علماء نے کیا، چاہے جس مسلک کے ہوں. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.